قرآن کریم کے پارہ نمبر 4 کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد رب عظیم ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ توکل کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور اپنے کاموں کو اس کے سپرد یعنی حوالے کر دینا۔ مقصود یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ رب ذوالجلال کی ذات پر ہونا چاہیے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ منہاج العابدین میں توکل کی مختلف تعریفیں ذکر فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مشائخ عظام کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل اس کا نام ہے کہ بندہ یہ یقین رکھے کہ میرے جسم کا قائم رہنا، پریشانیوں کا ختم ہونا اور مجھے رزق کا ملنا، یہ سب کچھ میرے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، ظاہری اسباب کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرا رب چاہے تو میرے جسم کو باقی رکھنے اور پریشانیوں کے خاتمے وغیرہ کے لیے مخلوق یا کسی دنیاوی چیز کو سبب بنا دے، اگر چاہے تو ظاہری اسباب اور دنیاوی وسیلوں کے بغیر بھی مجھے زندہ رکھے۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم توکل کا یہ مطلب اپنے دل میں بٹھا لو گے اور اسی پر اعتقاد رکھو گے تو پھر تمہارا دل جو ہے مخلوق اور دنیا کے اسباب سے بے نیاز ہو کر بارگاہ رب الانام کی طرف متوجہ رہے گا اور تمہیں صحیح معنوں میں توکل نصیب ہو جائے گا۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے عرض کی، آپ کے پاس کتنا مال ہے؟ اللہ والے نے فرمایا، 2 چیزیں میرا مال ہے جن کی موجودگی میں مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ نمبر 1 اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ، نمبر 2 لوگوں کے پاس والی موجود چیزوں سے مایوس ہو جانا۔ ایک اور موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھلا مجھے بھی محتاجی کا خوف کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ساری زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اور تحت الثری زمین کے نیچے تک سب کچھ میرے مولا کریم کی ملکیت ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ رب العزت پر توکل کرے تو امیر غریب سب اس کے محتاج ہو جائیں گے اور وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک یعنی رب کریم تمام زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حضرت سیدنا عبداللہ حربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ہم جبل ابو قبیس پر موجود تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اللہ پر توکل کے معاملے میں سچا ہو اور وہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے حرکت کرنے کا حکم دے تو ضرور بھی ضرور یہ حرکت کرنے لگے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہاڑ سے ارشاد فرمایا، اللہ پاک تجھ پر رحم کرے، میں نے تجھے نہیں کہا تھا؟ اس پر پہاڑ ساکن ہو گیا۔ برادران اسلام، اللہ رب ذوالجلال کی ذات پر توکل فرض عین ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھے۔ چنانچہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، اللہ عز و جل پر توکل فرض عین ہے۔ اللہ رب العزت کیونکہ ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم مسلمان ہو۔ اور ایک مقام پہ فرماتا ہے، إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو اگر مسلمان ہو۔ برادران اسلام، مزید امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم اسباب میں رہ کر
ترک اسباب یعنی دنیا کو چھوڑ دینا، گویا ابطال حکمت الہیہ یعنی اللہ پاک کی حکمت کو باطل کرنے کی طرح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا فرمان ذیشان ہے کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغ، جیسے کوئی ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلائے ہوئے کہ وہ اس کے منہ میں پہنچ جائے اور وہ پہنچنے والا نہیں۔ توکل کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد 23ویں کے صفحہ نمبر 624 پر ارشاد فرماتے ہیں ہر اس شخص پر اس کی حالت موجودہ کے مسئلے سیکھنا فرض عین ہے، اور انہی میں سے مسائل حلال و حرام کہ ہر فرد و بشر ان کا محتاج ہے، اور مسائل علم قلب یعنی فرائض قلبیہ مثلا تواضع، اخلاص، توکل وغیرہ ان کے طرق یعنی حاصل کرنے کے طریقے، اور محرمات باطنیہ یعنی باطنی ممنوعات مثلا تکبر، ریا، عجب، حسد وغیرہ، اور ان کے علاج، ان کا علم بھی سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے فرض ہے۔ جس طرح بے نماز یعنی نماز نہ پڑھنے والا، فاسق، فاجر، مرتکب کبائر یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، یوں ہی بعین ہی آپ فرماتے بالکل اسی طرح ریا سے نماز پڑھنے والا انہی مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم اللہ رب العزت سے عفو و عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ پیارے پیارے برادران اسلام، رزق اور دیگر حاجات کے بارے میں اللہ رب العزت پر توکل اور بھروسہ لازم و ضروری ہونے کی 2 وجوہات ہیں۔ توجہ رکھیے۔ پہلی وجہ تاکہ انسان عبادت کے لیے فارغ ہو سکے اور خوب نیکیاں کر سکے، کیونکہ جس بندے کو اللہ کی ذات پر توکل نہیں، وہ اللہ رب العزت کی عبادت چھوڑ کر اپنی حاجات، ضروریات اور رزق میں مشغول ہو جاتا ہے، اور پھر یہ مشغولیت ظاہری طور پر ہوتی ہے یا باطنی طور پر۔ ظاہری طور پر اس طرح کہ وہ روزی کی تلاش میں عام لوگوں کی طرح مارا مارا پھرے گا، اور باطنی طور پر اس طرح کہ اس کا دل روزی کی فکر، کمائی کی تدبیروں اور مختلف قسم کے وسوسوں میں ہمیشہ گرا رہے گا، جبکہ عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے دل اور بدن کا فارغ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ایسی فراغت توکل والوں کو ہی میسر آتی ہے۔ اور دوسری وجہ توکل چھوڑنے میں عظیم خطرات اور بڑے بڑے نقصانات ہیں، وہ اس طرح کہ اللہ رب ذوالجلال نے جہاں انسان کی پیدائش کا بیان فرمایا اور وہاں اس کے رزق کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا الذی خلقکم ثم رزقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں روزی دی۔ اس سے معلوم ہوا جس طرح وہ خالق ہے اسی طرح وہ رازق بھی ہے۔ پھر صرف اسی قدر پر کفایت نہ کی بلکہ صراحتاً رزق کا وعدہ کیا کہ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے۔ اور پھر صرف وعدے پر بھی اکتفا نہ کیا بلکہ اس کی ضمانت بھی دی، اور فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ پھر صرف ذمہ کرم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس پر قسم یاد فرمائی، چنانچہ فرمایا فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ اور پھر صرف قسم پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بڑے واضح الفاظ میں توکل کا تاکیدی حکم دیا، چنانچہ فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت، بھروسہ کرو اس زندہ پر جو کبھی نہ مرے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تمہیں ایمان ہے۔ تو اے عاشقان رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں، جو شخص رب کائنات کے فرمان پر اعتبار نہ کرے، معاذ اللہ اس کے وعدے کو کافی نہ سمجھے اور اس کے ذمہ لینے پر مطمئن نہ ہو بلکہ اس کے وعدے وعید اور حکم کی کوئی پرواہ نہ کرے، تو ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا اور اس پر کتنی پریشانیاں آئیں گی۔ واللہ یہ بہت بڑا نقصان ہے،
لیکن ہم اس سے آج کل غافل ہیں۔